باب نمبر 103 باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. نہ مردار کی چربی کو پگھلایا جائے اور نہ ہی اس کا تیل بیچا جائے. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2236، حدیث نمبر 2223. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ فلاں آدمی نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی؟ تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور انہیں بیچ دیا. حدیث نمبر 2224. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئیں تو انہوں نے انہیں فروخت کیا اور ان کی قیمتیں کھا گئے. ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا قاتلہم اللہ کا معنی ہے اللہ ان پر لعنت کرے. قتل الخراسون کا معنی ہے اٹکلے لگانے والے، یعنی جھوٹوں پر لعنت کی گئی. فوائد. نمبر 1، شحم چربی اور ودک چربی پگھلنے سے بننے والا تیل. صحیح مسلم حدیث نمبر 1582 میں ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے شراب فروخت کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی. یہاں ان کے نام کی بجائے فلاں کا لفظ بولا گیا ہے. محدثین سطر مسلم کے لیے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب فروخت کرنے کی حرمت کی مثال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جس طرح یہود پر چربی حرام ہونے کے بعد اسے بیچ کر قیمت کھانے کا حیلہ ان پر لعنت کا باعث تھا، اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا شراب کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کرنے کا حیلہ بھی لعنت کا باعث ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس حیلے کے ساتھ حرام کو حلال کیا جائے وہ حیلہ بھی حرام ہے اور لعنت کا باعث ہے. رہی یہ بات کہ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کیوں فروخت کی، تو شارحین نے ان کے عذر کی کئی وجہیں بیان کی ہیں. ان میں سے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ وہ شراب پینے کی حرمت سے واقف تھے مگر غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کی حرمت سے واقف نہیں تھے، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ڈانٹنے پر اکتفا کیا، کوئی سزا نہیں دی. بعض اہل علم نے اس سے سر برآوردہ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کا استدلال بھی کیا ہے. نمبر 2، بعض حضرات نے یہاں ایک سوال پیدا کیا ہے کہ اگر حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے تو گدھے کی خرید و فروخت کیوں جائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گدھا رکھنے کا بڑا مقصد اس پر سواری اور بار برداری ہے، گوشت کھانا نہیں، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز ہے. ہاں اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کے گوشت کو بیچنا بھی حرام ہے. نمبر 3، لفظ یہود عام طور پر غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی کیونکہ اس میں وزن فعل اور تانیث پائی جاتی ہے، مگر یعنی ایک نسخہ کے اندر اس باب کی دوسری حدیث میں یہودن تنوین کے ساتھ آیا ہے. حافظ رحمہ اللہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہ جہاں غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے وہاں قبیلتن کی تعویل کے ساتھ مؤنث ہے، اور جہاں منصرف ہو وہاں بطنن یعنی چھوٹا قبیلہ کی تعویل کے ساتھ مذکر اور منصرف ہے. نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ شراب بیچنا اور خریدنا حرام ہے بلکہ اس سے کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی درست نہیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 1295 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3381 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة الیہ وساقیها وبائعها وآکل ثمنها والمشتری لها والمشترات له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے. اس کے لیے
کسی پھل کا رس نچوڑنے والا، کسی سے یہ کام کروانے والا، اسے پینے والا، اسے اٹھا کر لے جانے والا، جس کے پاس وہ لے جائے، اسے پلانے والا، اسے بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، اسے خریدنے والا، اور جس کے لیے وہ خریدی گئی ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، مگر افسوس جتنی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، بعض لوگوں نے اس سے کچھ زیادہ ہی اصرار کے ساتھ کھجور اور انگور کے سوا ہر شراب کو حلال قرار دیا۔ حالانکہ خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈالے، خواہ وہ کسی چیز سے بنائی گئی ہو۔ پھر بعض خلفاء و سلاطین کی سرپرستی میں علماء کے فتویٰ کا یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ بقول اقبال، کیا دبدبہ نادر کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق مئی ناب آخر۔